بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں، جس کو آپ خصوصی پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری جو مہمان ہیں وہ بھی خصوصی مہمان ہیں۔ خصوصی میں ان کے لیے اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ سیاسی کارکن جو واقع ہی کارکن کے طور پہ جنہوں نے سیاست شروع کی اور پھر اپنی محنت کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بھی دی، مقام بھی دیا، اسی میں شمار ہوتا ہے محترمہ عظمہ صاحبہ کا۔ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں، یہ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پہ مہمان کے طور پہ شریک ہیں۔ تھینک یو ویری مچ عظمہ صاحبہ۔ بہت مہربانی آپ کی۔ عظمہ صاحبہ، یہ جو آپ کے مخالفین بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی نومبر دسمبر میں حکومت ختم ہو جائے گی، پنجاب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آ جائے گی، تو یہ ساری جو باتیں ہیں، کیا آپ کی جماعت اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بہت شکریہ عمران صاحب۔ دیکھیے، پہلے تو گزارش یہ ہے کہ وشفل تھنکنگ میں تو کوئی برائی نہیں ہوتی۔ خواب تو بندہ سوتے جاگتے بھی دیکھ لیتا ہے، اور آج کل تو جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کا زیادہ رواج ہے۔ جہاں تک پہلے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، پنجاب کے اندر جو انہوں نے نا وہ نہیں کہتے کہ کوئی دیو ملائی قسم کی کوئی کیلکولیشنز کر لی ہیں، یہاں سے یہ بھی ہو جائے گا، وہاں سے وہ بھی ہو جائے گا، وہاں سے ہم یہاں سے بندے پکڑ لائیں گے۔ وہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، مطلب ہم 2/3 کے اوپر ہیں الحمدللہ اپنی اتحادیوں کے ساتھ، اور جو ہماری حکومت گرانے کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے ممبر ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ اپنے ممبر جو ہیں وہ ان کے نہ کسی فساد میں شامل ہوتے ہیں، نہ وہ ان کی کسی مار کٹائی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی اپنی صورتحال ہے۔ اب یہ ایکچولی اگر میں اس کو کہوں کہ یہ ایک سازش ہے جو انہوں نے کچھ اعلیٰ عہدیداران کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے شاید دماغ میں یہ بنائی ہے، اور اس کے اوپر مطلب میں کم بولوں تو بہتر ہے۔ حالات اور واقعات اپنے آپ دکھا دیں گے، فلانا ریٹائر ہو جائے گا، فلانا ہمارا آ جائے گا۔ وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا ایک وہ جملہ بھی بڑا ریکارڈ پہ ہے، ہمارے جج، تو وہ ہمارے جج تمہارے جج والی سٹوری چل رہی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی جج جو ہیں وہ ملک کے ہوتے ہیں، وہ ادارے کے ہوتے ہیں، وہ کسی کے جج نہیں ہوتے۔ اچھا عظمہ صاحبہ، آپ نے ابھی جو ذکر کیا کہ ایک سازش ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پہلے بھی یہ الزام عائد کرتی ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ بھی ایک سازش تھی اور اس کے پیچھے عمران خان تھے، تو اس سازش کے پیچھے بھی عمران خان ہے یا کوئی اور لوگ؟ ظاہر ہے، جو پروگرام بنا کے میرے جج ہیں وہ ہمارے جج یہ فیصلہ دے دیں گے، پھر ہمارے جج جو ہیں وہ ہمیں بحال کر دیں گے، پھر ہمارے ججوں کے تھرو یہ ہو جائے گا، یہی سازش ہے نا۔ اور میں نہیں سمجھتی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جس طرح سے ججوں کو ملائن کرنے کی کوشش ہے نا، کہ یہ امپریشن دینا کہ پہلے سے طے ہے اور طے ہونے کے بعد یہ ہوگا، تو یہ اس کی اجازت تو نہیں دی جانی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ 9 مئی جو ہے وہ ہم تو سازش نہیں کہتے، وہ تو پوری پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھا تھا، اور عمران خان اب یہاں تک تو آ گیا ہے کہ ہاں میں نے احتجاج کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس احتجاج کے بعد کیا ہوا، وہ احتجاج نے کیا رنگ لیا، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ سو وہ بھی ایک، اور اس سے پہلے پورا ایک جو ہے وہ تیاری تھی، جیسے اس ہماری حکومت آ جائے گی اور دوسروں کی حکومت گر جائے گی تیاری ہو رہی ہے، پہلے ویسے ہی 9 مئی کی تیاری ہوئی تھی کہ جو ہے وہ میں دھرنا دوں گا، میں اپوائنٹمنٹ نہیں ہونے دوں گا، پھر اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ہم کھیلیں گے، صدر علوی کو میں نے بلا لیا ہے، پھر صدر علوی آ کے زمان پارک میں حاضری بھی دیتا ہے، تو یہ سب پلاننگ ہے، اور یہ پلاننگ جو ہے اور سازش، اسی کو سازش کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، مرکز میں نون لیگ کی حکومت تو ہے، لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ وہاں پہ وہ مطلوبہ جو اکثریت ہے اس طرح سے وہ مسلم لیگ نون کو حاصل نہیں ہے، تو اگر مرکز میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر پنجاب پہ بھی ڈیفینیٹلی آئے گا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں مرکز میں آپ تبدیلی سے بچ جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتی کہ جی اتنا مطلب کوئی آسان ہے۔ وہ دیکھیے، یہ سارا فینومینا ڈیولپ تب ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری اتحادی تو ہے، لیکن چونکہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہے تو وہ کئی وقت اپوزیشن کھیل رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ اتحادی بن جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کمفرٹیبل ہیں اپنے نمبرز کے ساتھ وفاقی حکومت کے اندر بھی، اور گاڈ فوربڈ اگر یہ ایسا کوئی سازش اور وہ فینومینے کو اگر میں 5 منٹ کے لیے سچ مان بھی لوں، تو بات یہ ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہ بھی ہو تو ہم پھر بھی بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، تو ایسا کوئی ایشو ہے نہیں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سارا ایک پلان کیا گیا ہے، کچھ شخصیات کو، شاید کچھ لوگوں کو مد نظر رکھ کے، جو ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا عظمہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ گورنر پنجاب جو ہیں سلیم حیدر صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے انہیں گورنر بنایا
اور پیپلز پارٹی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اتحادی بھی ہے، اس کے باوجود گورنر صاحب اکثر حکومت کے خلاف بیانات دیتے ہیں، تو کیا مریم نواز صاحبہ کی مرضی سے ہی گورنر نہیں رکھے تھے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہمارا جو فارمولا سیٹ ہوا تھا جس میں تمام آئینی عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے رکھنے تھے اور سارے عوامی عہدے جو ہیں وہ ہم نے رکھنے تھے، مشکل کام ہم نے کرنے تھے، بڑے بڑے محلوں میں جو ہے وہ ان کے لوگوں نے جانا تھا، تو ٹھیک ہے وہ گورنر صاحب کی میں کسی بات پہ کامنٹ نہ کروں۔ مریم نواز صاحبہ کے حلقے کے حوالے سے خاص طور پہ بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ جی فارم 47 اور 45 اور ان کی کامیابی جو ہے اس پہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اپنا الیکشن بھی آ رہی ہوئی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ ان الزامات سے مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، ایک تو مریم نواز صاحبہ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ باقاعدہ طور پر اللہ پاک کی مہربانی اور اس کے کرم سے اپنی محنت کے ساتھ صرف اور صرف عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے وہ 24/7 کام کر رہی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، ادھر سے کیا کہہ رہا ہے، پیچھے سازش کیا ہو رہی ہے، وہ اس کو بادر ہی نہیں کرتی اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا کام ہے کہ وہ عام آدمی جو اس وقت تکلیف میں ہے، پنجاب کے لوگ جو بزدار نام کے ٹوٹ پٹوٹ کو جنہوں نے بہت مشکل سے بھگتا، جو شہباز صاحب جہاں پر پنجاب چھوڑ کے گئے تھے اس کا بیڑا گرک کر کے ہمیں 10 سال پیچھے پھینک دیا، اس پہ بہت محنت کر رہی ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور بہت ساری ان کی سکسیس سٹوریز بھی ہیں جس پہ اگر آپ کوئی آگے سوال کریں گے تو میں اس پہ بات کر لوں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن جو ہے وہ ڈک تھے، کے پی کے میں ٹھیک تھے، تو اگر کے پی کے میں ٹھیک تھے تو ان کے اپنے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے اپنے الیکشن کی جو پروسیڈنگز ہے اس پہ اسٹے کیوں لیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ وہ فارم 47 اور 45 کے ہیں، یہ بتا دیں وہ کون سے والے فارم کے ہیں؟ یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، ان کی طرف الیکشن ہو جائیں جہاں یہ جیت جائیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، جو کوئی دوسرا جیت جائے وہ الیکشن خراب ہوتا ہے، اور وہ 4 حلقے، وہ اردو بازار کے پیپرز، پھر وہ 35 پنکچر، تو ان کو یہ ڈرامہ کرنے کی پرانی عادت ہے۔ ان کو اب فارم 45 اور 47 پہ بات کرنے سے پہلے اپنے سیکرٹری جنرل کو جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے وہ کون سے فارم پہ آیا۔ لیکن نظمہ صاحبہ آپ دیکھیں پتن کے جو سربراہ ہیں، کون ہے پتن؟ ہم نے بھی کچھ دن پہلے سنا ہے ان کو۔ ہاں جی، وہ کون ہے؟ وہ دیکھیں وہ تو ایک پورا ایک ادارہ ہے۔ نہیں، اس طرح میں بھی کچھ بھی چھاپ دیتی ہوں، میں بھی چھاپ دیتی ہوں، یہ تو کوئی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو پاپولر ہونے کا شوق، دوسرا گالیوں سے بچنے کا خوف، اور وہ اس چکر میں نا ہر بندہ اپنی نوکری کر رہا ہے۔ عمران خان کی اور اس کی جو اس کا پروپیگنڈا سیل ہے اس کی نوکری ہو رہی ہے کہ ہم ایسا جو عمران خان کے سٹانس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نکال کے لے آئیں۔ اب یہ بتائیے یہ پتن کے صاحب جو ہیں یہ کوئی عدالت ہے؟ یہ الیکشن ٹریبیونل ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور یہ خود بیٹھ کر اب یہ جو فارم 45 جن کے اوپر جو خود جبران الیاس نے بنا کے بھیجے تھے، وہ ہمارے پاس وہ چیٹس بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الیکشن ٹریبیونلز میں بھی لے کے جائیں گے کہ اگر جو ہے وہ سائن نہیں کرنے، اگر آپ ہار رہے ہوں اور آپ نے پھر اس کو وہ جو ہے وہ کس طرح سے اچھالنا ہے، یہ سب ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اگر وہ فارم 45 جو یہ لے کے پھر رہے ہیں اس کے اوپر نہ کسی پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوں، نہ وہاں پر کسی پولنگ ایجنٹ نے سائن کیے ہوں، نہ ان کے اس کے اوپر جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے ہوں، لیکن اس فارم 45 کو آپ لے کے پھر رہے ہوں تو اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ لے کے پھرتے رہے، وہ بھی عمران خان کے وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر سے زیادہ ان فارم 45 کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ عظمہ صاحبہ آپ کی ساری بات کو میں سچ بھی مان لوں تو مجھے یہ صرف بتائیے گا کہ آپ تو بطور وزیر اطلاعات خود بھی معاملات کو سمجھتی ہیں اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کیونکہ قانون کو بھی سمجھتی ہیں، اصل کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ تمام اگر آپ کی باتیں سچ ہیں تو اس کے باوجود جھوٹ کا شکار ہے، اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے؟ دیکھیے پہلے تو عمران صاحب یہ بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جھوٹ بکتا بھی زیادہ ہے اور جھوٹ کا جو رینج ہے وہ زیادہ وائڈ ہوتی ہے، اور وہ سچ کو جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے، ہمیشہ ہر دور میں کرتا رہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ وہ اربوں روپے ہیں جو ہم نے چندے سے کمائے ہوں، نہ ہمارے پاس جبران الیاس اور اس کی ٹیم جیسے ویسے باہر بیٹھ کر ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ ہمارے پاس وہ اوورسیز کی شکل میں جو ایک پورا منظم پروپیگنڈا سیل موجود ہے جس کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر وقت افراتفری کریٹ کی جائے۔ مجھے یہ بتائیے عمران خان کی سیاست کو ویژولائز کریں 2013 سے آن ورڈ، 11 میں وہ ایک مینار پاکستان کا جلسہ ہو گیا، اس نے ہماری زندگی کو عذاب بنا دیا، اور تب سے آپ دیکھیے جب عمران خان کی سیاست
فساد, لڑائی, پاکستان میں انارکی, پاکستان میں فساد, اسی کے ارد گرد کیوں گھومتی ہے؟ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا نہیں ہوا اس ملک کے اندر؟ کیا ہماری لیڈرز جو ہیں وہ جلا وطن نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے لیڈرز ہائی جیکر نہیں بنے؟ کیا میاں صاحب کو ہتھکڑی لگا کر جہاز کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کر نہیں لے جایا گیا؟ کیا اٹک کے قلعے کے اندر, جیل میں نہیں, قلعے کے اندر وہ قید نہیں ہوئے؟ کیا بے نظیر بھٹو شہید نہیں ہوئی؟ کیا بھٹو شہید پھانسی نہیں چڑھے؟ ہماری پوری سیاست دیکھ لیں کہ ہم پھر بھی جو ہے وہ آپ کو ایک جو گلے بھی کرتے رہے تمیز کے ساتھ, باجوہ صاحب جواب دینا پڑے گا آپ کو. جو ہمارے اوپر بات کی جاتی ہے کہ جی ہم بھی تو کہتے تھے قانون کے دائرہ کار میں, ہم جا کے فساد نہیں کرتے تھے, اور ہم نے کبھی نہیں کیا, آئندہ بھی کوئی نہیں کرے گا اگر اس کو اگزامپل نہ بنایا گیا تو. اگر اس کو اگزامپل نہ بنایا تو پھر ٹھیک ہے, پھر سب کے لیے چھٹی ہوگی, پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ فوڈ آف تھاٹ ہے کہ جی یہ طریقہ کار ہے اپنے لیے جو ہے وہ فیور حاصل کرنے کا, یہ کریں. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر اوورسیز کے اندر, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا پا رہا ابھی فی الحال, اور وہ باہر بیٹھ کر انہوں نے ایک منظم ایک سیل بنایا ہوا ہے جس میں ایک ایک بندہ جو ہے وہ ایک ایک اکاؤنٹ پہ نہیں ہے, ان کے پاس سینکڑوں اکاؤنٹ ہے ایک ایک بندے کے پاس, جو ایٹ اے ٹائم آپ کو دیکھیے. پاکستان کے اندر میں سوشل میڈیا کو مان لوں یا میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھوں, انہوں نے جب پاکستان کے اندر عوام کو باہر نکالنے کا اعلان کیا ہے, انہوں نے مظاہروں کی کال دی ہے, کتنے لوگ باہر نکلے, کتنے لوگوں نے عمران خان کے ساتھ آ کے سپورٹ کا جو ہے اظہار کیا؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اب باٹس ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, یا آپ نے وہ جو اپنے سسٹم لگائے ہوئے ہوں اس کے اوپر آپ جو ہے وہ چند لوگوں کو سینکڑوں بنا کے, ہزاروں بنا کے دکھائیں, تو وہ تو پھر فیک ہوتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ازمن صاحبہ, لیکن یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم کبوتر کی طرح اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. ابھی میں اس پہ ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک خاتون بھی ہیں, ایک عام خاتون کی نبض کو بھی آپ سمجھتی ہیں, اس کے مسائل کو بھی سمجھتی ہیں. آپ جس طرح سے چند دن پہلے خود ایک جعلی ویڈیو, فیک ویڈیو کا شکار ہوئی, تو آپ ایک نہیں ڈیلی آ رہی ہے. اب ایکچولی جب سے میں کورٹ گئی ہوں تب سے میرے لیے میسج یہ ہے روز ایک نئی ویڈیو ڈال کے کہ ہم باز نہیں آئیں گے. وہ بھی باز نہ آئے, تھکوں اور ہاروں گی میں بھی نہیں, کیونکہ یہ اب میری نہیں ہے, یہ تمام پولیٹیکل ورکرز کی بھی اور عام اس خاتون کی بھی جو بغیر کسی قصور کے, جو شرم سے گھر بیٹھ جاتی ہے, جس کی زبان بندی کر دی جاتی ہے, جس کی کریکٹر اسیسینیشن کے خوف سے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کیا جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی بہت ساری خواتین خودکشی پہ بھی مجبور ہوتی ہیں. میرے لیے آسان نہیں ہے یہ یقیناً, اس کے لیے ایک بہت پریشرائزڈ جو ایک ماحول ہے میں فیل کرتی ہوں, لیکن اس پریشرائزڈ ماحول کے اندر مجھے شاید اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے, اور میرے والدین کی وہ تربیت, میرے خاندان کی سپورٹ میرے ساتھ ہے کہ میں پھر اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں, اور میں اور مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہوں کہ نہیں مجھے لڑنا ہے, میں لڑوں گی. اور ابھی تک 3 ویڈیوز جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں, ڈیلی ایک ویڈیو آ رہی ہے, آج دیکھتے ہیں کون سی آتی ہے, جس کے اوپر چیزیں سے صاحبہ نے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ کمپیٹنٹ تو ہیں ہی ہیں, لیکن مجھے پہلے بھی پتا تھا, لیکن مجھے اس دن کورٹ میں بیٹھے ہوئے بھی جو ان کے ساتھ کچھ کلیگز رہی ہیں ان کے جج بننے سے پہلے, انہوں نے مجھے بتایا بائی دا وے میں بھی ان کی کلیگ رہی ہوں, جج بننے سے پہلے ہم نے اکٹھے ہم بار روم بھی اور وہ ہم شیئر کیا کرتے تھے, لیکن ظاہر ہے اب وہ جج صاحبہ ہیں, میں جو ہے ہمارا ایک چینج ہو گیا ہے پوزیشنز. تو انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ساری ریسرچ کی ہوئی ہے, شی نوز سوشل میڈیا, اس کے ڈائنامکس کیا ہیں, اور انہوں نے جو کل سوالات اٹھائے وہ بہت پرٹیننٹ تھے کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا ریگولیشنز موجود ہیں, ہر ریاست اپنے اپنے حالات کے مطابق ریگولیشنز بناتی ہے, ہمارے ملک میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے. اگر آپ ریگولیشن کی بات کریں تو آپ سب جلوس لے کے نکل آئیں گے کہ اظہار رائے پہ جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے, اور یہ جو ہے ہماری زبان بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں الزام لگانے کی چھٹی کیوں نہیں دی جا رہی. تو یہ اس طرح نہیں چلتے ہیں ملک. دیکھیے ابھی میں نے کل دیکھا خبر میں کہ بنگلہ دیش نے اپنی تمام سوشل میڈیا جو ایپس ہیں ان پہ پابندی لگا دی ہے, امریکہ نے ٹک ٹاک پہ ان کی ریاستوں نے پابندی لگائی, جو یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, بہت سارے ملک ہیں, ٹرکی ہے, جن میں بہت ساری جو ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ یا ایپس موجود ہیں یا ہے ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستان کوئی خلا میں ملک ہے کہ یہاں پہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی اجازت دی جائے گی, آپ اداروں کو بھی نہ چھوڑیں, آپ ان کے سربراہوں کو بھی نہ چھوڑیں, گالی گلوچ, گندگی, واہیاتی, آپ جو مرضی پھیلاتے رہیں اور آپ کو کوئی پوچھے نہ. یہ تو نہیں ہوگا. میں تو عمران صاحب, اللہ پاک نے اگر مجھے زندگی دی میں ان کا قبروں تک پیچھا کروں گی, اور اگر اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا
کہ میں ان کو اگزامپل بنا سکوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. آئی ول ناٹ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. فیک نیوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تو ختم ہونی چاہیے. دیکھیں آپ تو مقابلہ کر سکتی تھیں تو کھڑی ہو گئی. لیکن میں سب کے لیے مقابلہ کر رہی ہوں، بیکاز ایسے رولز ریگولیشنز بن جائیں کہ مجھ سمیت کسی بھی عورت کی جو ہے وہ عزت نہ اچھالی جا سکے. میں یہ چاہتی ہوں. میرے لیے بھی بڑا آسان تھا. آپ کا کیا خیال ہے، میرے پاس وفاقی حکومت ہے، میں چپ چپیتے ادارے استعمال کرتی اور میں جو ہے وہ اپنے لیے جو جن لوگوں نے کیا تھا میں ان کو کیفرے کردار پہ پہنچا لیتی. لیکن کیفرے کردار پہ پہنچانے میں پھر بھی ایک رکاوٹ ہے، وہ ہے انصاف. قوم کی بیٹیاں جو ہے، دہشت گرد جو ہیں وہ قوم کی بیٹیاں ہیں. ہم جو ہے ہمیں قوم کی بیٹی کوئی نہیں سمجھ رہا. لیکن مجھے خوشی ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ جو ہے، اگر پنجاب کی دہشت گرد کو چیف جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ انہوں نے قوم کی بیٹی سمجھا تھا، تو میرے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے بھی مجھے قوم کی بیٹی سمجھا ہے. اور وہ میرے لیے جو ہے وہ میرے کیس کے تھرو وہ بہتری لانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو وہ اور وہ سب کے لیے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور ہے کہ عظمیٰ بخاری بنام سرکار جو ہے اس کیس کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب پہ امپلیمنٹ ہوگا. میرے لیے یقیناً ایک چیلنج جو پہلا قطرہ ہوتا ہے نا، مشکل اسی کے لیے ہوتی ہے. باقی لوگوں کے لیے پھر آسانی ہوتی ہے. اور مجھے اگر اللہ پاک اس قابل کر دے کہ میں باقی لوگوں کے لیے آسانی لا سکوں تو اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی. اچھا، آپ لاہور ہائی کورٹ کا اور چیف جسٹس صاحبہ کا بار بار ذکر کر رہی ہیں، لیکن ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اطلاعات ہونے کے باوجود ایف آئی اے کی کارکردگی جو ہے خاص طور پہ اس کیس میں، اس سے آپ مایوس بھی ہیں. تو آپ اس کیس میں نہیں، ویسے بھی جنرلی عمران صاحب، ایف آئی اے کی جو سائبر ونگ ہے نا، اس میں بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارا سائبر ونگ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے مقابلے میں ابھی تک اتنا آرگنائز نہیں ہے، اتنا ڈیولپ نہیں ہے، اتنا ایڈوانس نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے. دیکھیے، اداروں کو ایک قدم آگے ہونا چاہیے. ہمارے ادارے 10 قدم پیچھے ہیں. اور جیسے کل جو سوالات اٹھائے گئے تھے کہ ان کو نہیں پتہ ایف آئی اے والوں کو کہ ہمارا جو ایکس ہے اس کے ساتھ کوئی ٹریٹی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ جب ان کو کمپلینٹ بھی کرتے ہیں، جب ٹریٹی نہیں ہے وہ بادر ہی نہیں کرتے. انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریٹیز ہیں، باقی ملکوں کے ساتھ ان کی ٹریٹیز ہیں. ہمارے ملک میں کیوں، مطلب کہ کالونی ہے کسی کی کہ اس ملک کے اندر بغیر رولز ریگولیشن کے جو جس کا جلد آئے گا وہ کرتا چلا جائے گا. سو ایف آئی اے کی جو صلاحیت ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. پلس یہ اکیلے نہیں ہو سکتا عمران صاحب. ایز اے سوسائٹی ہم سب کو نا نو کہنا پڑے گا. میڈیا کو کہنا پڑے گا نو. عورت کی تذلیل، یہ فیک نیوز ہم نہیں دیں گے. جو عدالتیں ہیں ان کو زیرو ٹالرنس شو کرنا پڑے گا کہ سیاسی انتقام کی آڑ میں، اپنے کسی فیورٹ کی آڑ میں، اپنے کسی پاپولیرٹی کی آڑ میں ہم کسی ایسے بندے کو فیور نہیں کریں گے جو ان جرائم میں جو ہے ملوث ہوگا. ایز اے سوسائٹی ہمیں اس کو نو کہنا ہوگا کہ ہم بجائے اس کے کہ جس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس کو آپ شرمندہ کریں، وہ بیچاری اپنا منہ چھپاتے پھرے، وہ جنہوں نے کیا ہے ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے تاکہ وہ سبق سیکھیں. سو یہ ایک بندے کے کرنے سے نہیں ہوگا. میں نے اپنا رول پلے کیا ہے، آپ اپنا رول پلے کریں، عدالتیں اپنا رول پلے کریں. اور ایز اے سوسائٹی جو لوگ نامینیٹ اب ہوں یا سامنے آئیں، ان کے گلی محلے کے بڑوں کو بیٹھ کر ان کے گھر والوں سے بات کرنی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نہیں چلے گا. یہ تب ہوگا، ادروائز ایک اکلوتے کے کرنے سے یہ نہیں ہوگا. حکومت پنجاب نے آپ نہیں سمجھتی کہ حد تک عزت کے قانون میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا؟ نہ مرکز کے ساتھ اس طرح سے مشاورت ہوئی، نہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا. بس ایک دفعہ بلا کے میٹنگ کر لینا. اور پھر آپ بھی ابھی کہہ رہی ہیں کہ جی میڈیا جو ہے وہ پھر کہے گا. میڈیا آپ کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشن بنانے میں تو ہم سب لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں اور چاہتے ہیں کہ بنے. کوئی بھی جو جرنلسٹ ہے، جینون جرنلسٹ، وہ یہ نہیں چاہے گا. اب یہ سوال ہے نا، اب جینون اور غیر جینون کا فیصلہ کون اور کیسے کرے گا؟ آپ کے بیچ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن باقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈا سیل کا حصہ ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ڈالر کمانے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کی تضحیق صبح دوپہر شام کرتے ہیں، وہ ریاست کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ ریاستی اداروں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ صحافی ہوتے ہیں. آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ اگر آپ لوگ اپنے بیچ میں سے کانٹیا چھانٹی خود کر لیتے نا، اور ابھی بھی خود کر لیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں مزید جو ہے وہ کچھ اس کی ضرورت پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسے بہت لوگ چاہتے ہیں، لیکن آپ کے بیچ میں جو بہت سارے آپ کے اپنے ساتھی ہیں نا، جو میں پھر کہوں گی کہ صحافیوں کا نام استعمال کرتے ہیں، اچھی خاصی ہم بات چیت کر رہے تھے، ہم بیٹھے، ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، 70% سے زیادہ ہم بل کو گو تھرو کر چکے تھے. 2-3 ریکمنڈیشنز جو ہے وہ بعد میں انکارپوریٹ بھی کی آپ کے بائیکاٹ کے باوجود، بل کے اندر ڈالی بھی. آپ ہی کے ایک ساتھی انٹر ہوتے ہیں بغیر بلائے
ان کو بھجوایا جاتا ہے, اللہ جانے کیا ہوتا ہے, وہ اندر آتے ہیں, اندر آ کے وہ ایک ایک دو لوگوں کو اٹھا کے باہر لے جانا شروع کر دیتے ہیں. اب باہر بہت سارے لوگ کھڑے تھے, ملازم ہمارے بھی بہت سارے, مطلب جن کے سامنے چھڈو رہا ہو گیا ہے بس چھڈو انہوں اگے پاؤ, ہونتے دینا نہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ باتیں ہم تک نہیں پہنچی تھیں, یہ باتیں سی ایم صاحب تک تھیں. تو یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا نا اس وقت, ہمیں کوئی امر مانے نہیں تھا کہ ہم اس میٹنگ کو جو ہے وہ پینڈ کر کے ہم 2 دن آگے لے جاتے, ہم 2 دن اور کنسلٹیشنز کر لیتے. جب یہ ایک میسج ملا نا کہ ایکچولی بل پاس ہونے نہیں دینا, یہ صرف ہمیں ڈانگ ٹپاؤ والی پالیسی ہے, پھر ظاہر ہے وہ بلیک میل ہونے کے لیے تو حکومت تیار نہیں ہے, نہ حکومتیں بلیک میل ہوتی ہیں. سو یہ اپنے اندر سے جو کالی بھیڑیں ہیں نا ان کو آپ خود تلاش کریں, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کے کہ میں نہیں ہوتی کوئی بھی کسی کو کہنے والی کوئی صحافی ہے نہیں ہے, لیکن کون صحافت کر رہا ہے اور کون صحافت کے نام کے اوپر آپ کو خوار کر رہا ہے, آپ کا نام گندہ کر رہا ہے, اس کا فیصلہ آپ کو کرنا. اچھا عظمہ صاحب, ابھی مذاکرات کی بات ہوئی تو حکومت اور اپوزیشن کو لے کے مذاکرات کی بھی جب سے الیکشن ہوئے ہیں بار بار بات ہوتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم اپوزیشن سے مذاکرات کو تیار ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں, کبھی ان کی طرف سے بھی آتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت واقعی پی ٹی آئی کے لیے کسی سطح پہ کوئی مذاکرات کرنے کو تیار ہے؟ عمران صاحب ہم تو آن ریکارڈ ہیں, پرائم منسٹر سمیت, ایون میری چیف منسٹر نے بھی جس دن انہوں نے پہلی سپیچ کی, حالانکہ ان کے بارے میں بہت بد زبانی کی گئی, بہت بدتمیزی کی گئی, گندی تقریریں کی گئی, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بھی چیف منسٹر ہوں, میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. وہ خود چل کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی بینچ پہ بھی گئی اور جا کر وہاں پہ ان سے بات بھی کری. لیکن دوسری طرف ایک ہی سٹانس ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم فوج سے بات کریں گے, ہمیں سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی. اب کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا. ایک ذمہ دار ہوتے ہوئے, حکومت ہوتے ہوئے, ہمیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو عقل کی بات دینے کی کوشش کریں اور کہیں کہ دیکھیں جنگوں کے بعد بھی تو بیٹھ کے بات مذاکرات سے ہوتی ہے نا. اب وہ 9 مئی کرنے کے بعد بھی تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, وہ تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں, وہ مجھ سے بیٹھتا کوئی نہیں, مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا, مجھ سے ملتا کوئی نہیں. کئی دفعہ وہ کمیٹیاں بھی بنا چکے ہیں, ان کمیٹیوں سے بھی کوئی ملنے نہیں آیا. اب انہوں نے کہا فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, اور مجھ سے زیادہ میرا خیال آپ کے پاس تفصیلات موجود ہیں کہ اس طرف سے کوئی نمائندہ جو ہے وہ نہ آ رہا ہے نہ آنے کے لیے تیار ہے. تو یہ جن کو وہ جہاں کے ہیں نا, وہ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کرو, ہمیں گود لے لو جیسے پہلے لیا ہوا تھا, جیسے ہمیں گود میں لے کے RTS بٹھا کے آپ لائے تھے, دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے پہ دست شفقت رکھ لیں. وہ کوئی جمہوریت کے لیے نہیں کر رہا, وہ کوئی پاکستان کے لیے نہیں کر رہا, اس کو اپنی جو ہے وہ کرسی جو ہے وہ پیاری ہے, اس کو اس کرسی پہ بیٹھنا ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے. اچھا عظمہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ حکومت جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ پی ٹی آئی کو جو اس کی مخصوص نشستیں ہیں ان سے محروم رکھنا ہے, یا سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے مضمرات سے بچنا ہے, یا اپنی حکومت بچانا ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ درست حقائق ہونے چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, تو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے پاس کیسے آ گئی؟ پہلے تو یہ درستگی ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس کیس میں فریق بھی نہیں تھی, پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا, فریق وہ نہیں ہے, لسٹیں اس نے جمع نہیں کرائیں, الیکشن وہ نہیں کرا سکے, اپنے انٹرا پارٹی سمبل ان کے پاس نہیں تھا, لیکن ان کو جو ہے وہ کہیں کہ جو غلطیاں آپ نے کی ہیں ہم درست کر دیتے ہیں خود بیٹھ کے, اور کوئی بات نہیں, آپ سب جگہوں پہ موجود نہیں تھے, آپ نے غلطیاں کی ہیں لیکن ہم درست کر رہے ہیں. اس کی اجازت کہاں ہے؟ کیا یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ اور کیا یہ اختیار ہے کسی عدالت کے پاس کہ وہ یہ کرے؟ اور یہ رواج بن گیا ہے. پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 63A کی جو ڈیفینیشن اور ری رائٹنگ کی گئی تھی کانسٹیٹیوشن کی بندیال صاحب کے اس کے اوپر, وہ اس کے بعد اب یہ دوسری ایک اور اٹیمپٹ ہے. اس سے پہلے مشرف کے دور میں بھی ری رائٹنگ ہو چکی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے ڈکٹیٹرز کے لیے ہوتا تھا, لیکن اب یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے لیے بار بار ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہو رہا ہے. جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے وہ ایکچولی ہم ری ایمفسائز کر رہے ہیں واٹ کانسٹیٹیوشن سیز, اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو پارٹی الیکشن لڑے گی اس کو جس کے پاس سمبل ہوگا وہ لڑے گی. کیا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ جس کا کوئی ایک ممبر بھی موجود ہوگا اس کی وہ پارلیمنٹری پارٹی بن سکتی ہے, وہ ریزرو سیٹس جو ہے اس کی لسٹ جمع کرانے کی ایک ٹائم فریم دیتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے نا. اس کو اوور لک کر کے یا اس کو اب نئے سرے سے ری رائٹ کر کے اگر جوڈیشری میں کچھ لوگ کرنا چاہیں
اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کام پارلیمنٹ کا ہے قانون بنانا. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. ناظرین ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں, مزید سوالات کریں گے ازما بخاری صاحبہ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ازما صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت ساری نظریں لگائی ہوئی ہیں ٹربیونلز پہ کہ الیکشن ٹربیونلز کے فیصلے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا تبدیلی آئے گی اور حکومت ان کی گود میں خود بخود چلی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, واقعی ان کو یہ کامیابی ملے گی؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے شروع میں کہ انہوں نے ہمارے جج تمہارے جج رکھا ہوا ہے اور وہ اس بیس کے اوپر ان کی ساری سیاست قائم ہے. لیکن ایک الیکشن ٹریبیونل بنے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد بھی, اور ایک موصوف ہوا کرتے تھے ڈپٹی اسپیکر جو آئین شکن ہے, آرٹیکل 6 کا مرتکب ہے, قاسم سوری. اس کے بیلٹ پیپر کے اوپر پیروں کے نشان, پیروں کے انگوٹھوں کے نشان تھے, اور وہ سٹے کے اوپر جو ہے اس نے سارا وقت گزار دیا. اس کے اوپر پی ٹی آئی کو مطلب کوئی ہے, ہوش ہے, اس کا جواب ہے ان کے پاس. اس کے بعد جو الیکشن ٹریبیونلز کے اندر ہمارے کیس ہماری جو پارٹی نے کیے تھے وہ لٹکائے گئے, ہمیں جو ہے وہ کسی کو انصاف نہیں ملا, وہ انفرکشس ہو گئے اور بات ختم ہو گئی. یہ وہ لگائیں, وہ ان کو دیکھیے ٹریبیونل پہ جانا ان کا حق ہے, ان کو بالکل جانا چاہیے. لیکن ٹریبیونل کی آڑ میں مطلب ہمارے جج تمہارے جج کر کے اور اس میں کسی سازش کے تحت کوئی رستے بنانے کی اگر کوشش کریں گے تو اس کو بالکل ہم رجسٹ کریں گے, ایسا کرنے نہیں دیں گے. ازما صاحبہ پی ٹی آئی تو آپ کے مطابق ایک فاشسٹ جماعت ہے. میرے مطابق نہیں, پوری دنیا کے اندر ایک فاشسٹ جماعت ہے, اور پوری دنیا میں ایسی کوئی جماعت مجھے دکھا دیں جس نے یہ کیا ہو اور اس کے بعد وہ اس طرح دندناتی پھر رہی ہو. یہ نہیں ہوتا. چلے آپ کی بات کو درست مان لیتے ہیں. آپ کے مطابق وہ غیر جمہوری جماعت ہے, آپ کے مطابق میرے جج تمہارے جج پہ وہ یقین رکھتی ہے, آپ کے مطابق قاسم سوری جو ہیں وہ سٹے پہ سارا عرصہ, میرے مطابق نہیں فیکٹ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہیں تو آپ کی پارٹی تو ایک جمہوری پارٹی ہے نا, آپ کی پارٹی تو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی. تو اگر جب آپ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے, مطلب تو یہی ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں. میں جو اعتراض اٹھا رہے ہیں میں ان کو جواب دے رہی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بھی یہ کریں گے. میں نے تو وہ تو ہمارا حق بھی تسلیم نہیں کرتے تھے نا ٹریبیونلز والا. میں تو کہہ رہی ہوں ان کا حق ہے, ان کو جانا چاہیے ٹریبیونلز پہ, اور ٹریبیونلز میں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے, عمران داریاں نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر جو ہے وہ پاپولیرٹی کے پر فیصلے نہیں ہوتے عدالتوں میں ضمیر پہ فیصلے نہیں ہوتے, عدالتوں میں فیصلے آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں, اور وہ ہونے چاہیے. ہم بالکل اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ہم تو کہیں نہ دوڑے جا رہے ہیں نہ بھاگے جا رہے ہیں, نہ ہم نے اس کو کبھی جو ہے وہ اپوز کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت اگر ہمیں ڈیفیٹ ہوتی ہے بالکل فیس کریں گے, لیکن آئین اور قانون کا نام استعمال کرتے ہوئے اگر عمران داری ہوگی اس کو اپوز کریں گے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ سیاست پہ تو باتیں ساری چلتی رہتی ہیں, عام آدمی آپ کے اس دور میں مہنگائی سے بہت پریشان ہو گیا ہے, خاص طور پہ بجلی کے بلوں نے اسے مار دیا ہے, اور اب ایک دم سے آئی پی پیز کا جو سارا معاملہ آیا سامنے, آپ کے خیال میں آئی پی پیز کے ساتھ جو اتنے سخت معاہدے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے, اور کیا یہ ری نیگوشیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں عمران صاحب. پہلی تو بات یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے پچھلے 3 سال کی کم ترین سطح پہ آئی ہے. یہ کل ہی اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں, اور ہماری حکومت کو آئے بھی 4.5 جو ہے وہ صرف مہینے ہوئے ہیں, اور اس میں پیچھے وہ بیک گراؤنڈ ہے جو 16 مہینے کی فائر فائٹنگ تھی, جو ملک میں آگ لگا کے گیا تھا ایک شخص جس نے سری لنکا بنانا تھا پاکستان کو. اس فائر فائٹنگ کا اور پلس یہ جو محنت کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے اور وفاقی حکومت کی. ہمیں پرابلم ہے بجلی کے بلوں پہ. باقی مہنگائی جو ہے اس میں کافی قابل ذکر حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے, 26% سے ہم 11% پہ آ گئے ہیں. لیکن بجلی کے بل یقیناً ایک بہت بڑا کنسرن ہے عام آدمی کا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ بجلی کے بلوں پہ ہم بھی بہت پریشان ہیں کہ عام آدمی کو اس پہ ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے. جو آئی پی پیز کی پہلے بات ہے, اب مجھے پھر جو ہے وہ صرف جو کرٹیسائز زیادہ کریں نا, جو اس وقت عوام کے علم بردار بنے ہوئے ہیں, ان کو یاد کرانے کے لیے عمران خان کا وہ ٹویٹ بھی یاد ہوگا جو اپنے دور حکومت میں آتے ہوئے انہوں نے کیا تھا کہ جی ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے کر دیے ہیں, بالکل سب ٹھیک ہونے والا ہے. اور ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جو نئے انقلابی ہوئے ہیں, ان کا وہ اب پریس کانفرنسز, اب میڈیا کا زمانہ ہے, ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے, وہ پریس کانفرنسز موجود ہے جس پہ آ کر انہوں نے کریڈٹ لیا تھا, ہم نے سب ٹھیک کر دیا. وہ کہاں گیا پھر سب جو ٹھیک کیا تھا؟ آپ کے پاس حکومت آئی تھی نا, آئی پی پیز کا یہ مسئلہ اس وقت بھی تھا نا, آپ اس وقت اس کو ایڈریس کر لیتے. اب وہ سارا ملبہ ہم پہ گرانا یہ کہاں سے جسٹیفائڈ ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے
جو اب یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آئی ایم ایف کو میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف پہ نہیں جاؤں گا. خودکشی خود تو نہیں کی، آج لوگ کر رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نہیں سانس لینے دے رہا ہمیں. اور وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا پیدا ہو گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے بیچ میں، جو تم توڑ کے گئے معاہدہ، پھر تم نے خط لکھے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو جو ہے امداد وہ نہیں دینی چاہیے، رقم نہیں ملنی چاہیے. پھر تم نے لابیز فرم ظاہر کی، وہاں پر انہوں نے امریکہ کے اندر باقاعدہ پوری کیمپین کی کہ پاکستان کو پیسے نہیں ملنے چاہیے، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے خدا نخواستہ. پھر تم نے جلوس نکلوائے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے. یہ سب ہوا ہے نا. اس کے بعد اب آئی ایم ایف جو ہے، پھر دیکھیے اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہوتی، نہیں آ سکتی. جب آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں یہ اس ملک کے اندر کس وقت کہاں کیا ہو جائے، تو ہم تو جو ہم نے پیسے دے رہے ہیں، دیکھیے وہ تو بنیا ہے نا، وہ تو بنیے والا کام کرے گا، اس کو اپنے پیسے سے انٹرسٹ ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے عام آدمی کو بجلی کا بل کتنا مل رہا ہے، جو پیٹرولیم لیوی کتنی لگ رہی ہے، وہ تو اپنے پیسے کا اس کو کنسرن ہے، اور وہ وہی کرا رہا ہے ہم سے، وہ ہمیں کرنا پڑا ہے. اگر یہ ہم 2016 میں، یہ بھی فیکٹ کی بات ہے نا، 2016 میں نواز شریف صاحب جو ہے اور ڈار صاحب آئی ایم ایف سے ہماری جان چھڑوا گئے تھے. اگر ان پالیسیز کو کنٹینیو کیا جاتا، اگر پاکستان میں پاناما کا ڈرامہ نہ ہوتا، اگر پاکستان کو ڈیریل نہ کیا جاتا، تو آج پاکستان ان حالات پہ نہ کھڑا ہوتا. میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہم سب شامل ہیں، ہم سب، کوئی بری ذمہ نہیں ہو سکتا عام آدمی کی اس وقت، لیکن دیکھنا پڑے گا کس کس کا کیا کیا رول تھا. اس کے باوجود سولر ایک جو یونٹ سے جو 200 یونٹ تک ہیں ان کو ریلیف دیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور اس پہ ان کی جو ہے وہ ان کو فکس کر دیا ہے، ان کے لیے ٹیرف بھی نہیں بڑھایا گیا. پنجاب کے اندر جو ہے 100 سے 200 یونٹ والے جو ہیں ان کو فری سولر پینل دینے جا رہی ہیں چیف منسٹر صاحبہ، کہ 25 سال کی ایک اس کی وارنٹی ہوتی ہے، 25 سال کے لیے ان کا ایک ایسٹ بن جائے گا جو فری آف کاسٹ دیں گی چیف منسٹر صاحبہ. اس کے بعد جو 200 سے 500 جو زیادہ لوگ ہیں، جو زیادہ لوور مڈل کلاس ہے، جس کو اب سب سے زیادہ فرق پڑا ہے، یعنی جس کا 3,000 روپے 4,000 روپے بل آیا کرتا تھا، اب اس کو 10,000 روپے بل آ رہا ہے. یہ ہے وہ کلاس جس کو زیادہ فرق پڑا ہے. اس کو جو ہے وہ رکھتے ہوئے 700 ارب روپے کا ہمارے جو ہمارا ترقیاتی پروگرام ہے اس کے برابر کا رقم جو ہے وہ ہمیں سولر پروگرام پہ چیف منسٹر صاحبہ دینے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہوتا کوئی اور کام، مجھے فرق نہیں پڑتا. عام آدمی کی اس وقت جو بجلی کا پرابلم ہے، اور یہ ایک دفعہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ لانگ رن کے لیے چلے گا نا، 25 سال کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا. جو ڈاؤن پیمنٹ ہے 90% ڈاؤن پیمنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کرے گی. صرف 10% ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑے گی، اور 2-4 ہزار جتنا ان کو بل آیا کرتا تھا اس بل کی وہ قسط دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سولر پینل کے مالک بن جائیں گے. اس سے یقیناً جو بجلی کی ایک کھپت ہے، جو ایک بجلی کے پاور پلانٹس کا جو ایک ایشو ہے اس میں بھی کمی آئے گی، عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا، جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی تھوڑی کمی آئے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک بہت محنت کے ساتھ ایک پروگرام جو ہے جو ڈیولپ کیا چیف منسٹر صاحبہ نے، اس سے یقیناً عام آدمی کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ 14 اگست کو اس کو جو ہے وہ انوگریٹ کریں گے. عظمت صاحبہ، اس سے یقیناً عام آدمی کو تو فائدہ ہوگا جن کو سولر مل جائیں گے، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ تو آپ کو کرنا پڑے گی. جب کیپیسٹی پیمنٹ آپ کریں گے تو وہ بھی بوجھ عام آدمی پہ ہی پڑے گا. کم بنے گی نا بجلی، جب صارفین کم بجلی استعمال کریں گے تو کم بنے گی نا بجلی. لیکن کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ میری اپنی ذاتی، مجھے نہیں معلوم، میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں اس حوالے سے، اگر یہ نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں تو ضرور ہونے چاہیے. دیکھیے ایک تو جو گورنمنٹ کے اپنے پاور پلانٹس ہیں اس کے اوپر ہم کچھ کر سکتے ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے غالباً اس کا اظہار بھی کیا ہے. پھر بہت سارے ہمارے اپنے پاکستانی تاجر اور وہ بھی ہیں جن کو پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے. ہم اگر کسی ایگریمنٹ کی وجہ سے ہم وہ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے جو لکھا گیا ہے، اس ایگریمنٹ کو بریچ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ والنٹیئر تو کر سکتے ہیں نا. ان کا بھی پاکستان ہے، ان کا بھی ملک ہے. یہ ملک صرف سیاستدانوں کا کیوں ہے؟ یہ ملک باقی لوگوں کا کیوں نہیں ہے؟ یہ ملک تاجروں کا کیوں نہیں ہے؟ یہ ملک کاروباری لوگوں کا کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ اگر خون چوس کے اتنے سالوں سے آپ نے اربوں روپیہ آپ لے چکے ہیں، تو بھائی اب ملک کو ضرورت ہے آپ بھی مطلب کو مہربانی کر دیں، آپ خود والنٹیئر کر دیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو نیگوشیٹ ہونا چاہیے، نیگوشیٹ ہونا چاہیے. بٹ اللہ جانے یہ کوئی کر پائے گا کہ نہیں. عظمت صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈنڈا پیر وگریاں تگریاں. تو یہ جو لوگ ہیں اگر ان کو اس طرح احساس ہوتا، تو جو ماہرین ہیں، ہماری جن ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس معاملے میں ٹھیک کہتی ہے کہ یہ جو معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 95% معاہدوں کی خلاف ورزی وہ لوگ خود کر چکے ہیں،
کیونکہ جو چیزیں انہوں نے کہی تھی مثال کے طور پہ اس پہ ہو رہا ہے ہاں جی عمران صاحب، اس پہ کام ہو رہا ہے بالکل انہی لائنز کے اوپر حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. میں نے اس دن سنا اویس لغاری صاحب کو بڑی محنت سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہی دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں ان کی طرف سے وائلیشنز ہیں ان وائلیشنز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اگر کوئی ریلیف لیا جا سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے یہ، اور نہ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں یہ کوئی ہماری مرضی سے یعنی ہماری خوشی سے ہو رہی ہیں. یہ ایک مجبوری ہے، ایک پھندا جو ہمارے گلے میں پڑا ہے IMF کا، جس کے یہ بھی آپ کو ماہرین ہی بتا رہے ہوں گے کہ IMF کے پاس جانے کے علاوہ ہمارے پاس آپشن بھی کوئی نہیں تھا. ہم ڈیفالٹ کر جاتے، پھر وہ جو آج 300 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے وہ پھر جا کے 1000 روپے میں بھی اویلیبل نہ ہوتا، آپ کے پاس بجلی بنانے کے لیے پیٹرول نہ ہوتا. تو یہ کتنے خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے اگر ہم IMF کی طرف نہ جاتے. اور لیکن یہ بھی میں آپ کو ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کا بھی حکم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. جو میں نے تھوڑا بہت مجھے نالج ملا ہے، میں نے نو ہاؤ لینے کی کوشش کی ہے. یہ پہلا فائنینشیل ایئر مشکل ہے ہمارا اس پروگرام کے اس کے حوالے سے. جیسے مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، جیسے بہت ساری بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہم اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ فتنہ سکون لے لے، اس ملک کو لینے دے، اس ملک کو آگے بڑھنے دے، اس ملک میں سیاست نہ ہو، صرف 2 سال سیاست نہ کریں، صرف کام کر لیں، خدمت کر لیں، یقین مانیں یہ ملک دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے پیروں کے اوپر. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ کون کیا کر سکتا ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے اور کون کیا کر رہا ہے. ازبا بخاری صاحبہ کے مطابق 2 سال اگر سیاست نہ ہو تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگا اور یہ کیسے پنجاب کے لوگوں کو اپنا گھر اسکیم میں گھر دیں گی، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ازما صاحبہ سولر پہ تو بات ہو گئی. پنجاب حکومت ایک اور بڑا کام کرنے جا رہی ہے، اپنا گھر اسکیم جو ہے. تو وہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اسکیم کیا ہے، اس میں لوگوں کو گھر کیسے ملیں گے اور کیا واقعی ملیں گے کہ یہ بھی ایک نعرہ ہی رہے گا. نہیں، پہلے تو میں یہ بہت عمران صاحب ریسٹ ایشور کرنا چاہتی ہوں آپ کو بھی اور آپ کے توسط ناظرین کو بھی کہ میری چیف منسٹر ایسا کوئی پروگرام نہیں بنا رہی جو فائلوں میں رہ جائے گا، جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اور نہ وہ کیسا پروگرام اناؤنس کرتی ہیں جس کی فیزیبلٹی پہ، جس کی امپلیمنٹیشن پہ ان کو 1% بھی ڈاؤٹ ہو. اپنا گھر اسکیم جو ہے، جو ہم نے پہلے جو چیف منسٹر صاحبہ کا پہلے وہ تھا کہ ہم گھر بنا کے دیں لوگوں کو، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ایک اسپیسیفک تعداد ہو گھروں کی جو بنا کے دی جائے. اب جب یہ سولر بیچ میں آیا، اب یہ بھی اربہ روپے کا پروجیکٹ ہے، یہ 500-700 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوتا. جب یہ سولر کی بات بیچ میں آئی تو پہلی پرائورٹی جو ہے وہ پھر سولر کو دی گئی کہ بجلی کے جو کرایہ دار بھی ہے نا، جو جس کے پاس گھر نہیں بھی ہے، ظاہر ہے بجلی استعمال پہلے وہ کر رہا ہے، پہلے بجلی امپورٹنٹ ہے، گھر اس کے لیے بنے گا، یہ بات کی بات ہے. اب اس کو تھوڑا سا ریفارم ابھی برحال یہ اس کے اوپر ابھی نوک پلک ابھی بھی فائنل ہو رہی ہے. ابھی بھی جو بات میں آپ سے کروں، ہو سکتا ہے میں پہلے بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی جب فائنل یہ اناؤنس ہو، اس کی شیپ ہو، یہ بھی 14 اگست کے جو ہے ارد گرد اس کو اناؤنس کرنے کا پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر یہ سیکنڈ آپشن آیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس 1 مرلہ 2 مرلہ 3 مرلہ بھی زمین ہے اور ان کے پاس گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کو فائنانس کیا جائے، ان کو لون دیا جائے. بہت یا تو CM کی ویسے یہ خواہش ہے جس کے اوپر بینک کے ساتھ وہ جو ہے وہ ہر وقت لڑائی کر رہی ہوتی ہیں کہ وداؤٹ کسی سود کے، وداؤٹ کسی مارک اپ کے ان کو یہ لونز دیے جائیں، چونکہ وہ عام لوگ ہوں گے اور ان کی جو قسط ہے وہ بھی 10-11 ہزار روپے سے زیادہ نہ ہو، تاکہ وہ جو کرایہ جو وہ دیتے ہیں اس سے کم ان کی قسط ہو، تاکہ ان کو وہ اپنا گھر بنا سکے. سو اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. لیکن پہلی سٹیج میں مجھے لگتا یہ ہے کہ گھر بنا کے دینے کی بجائے ابھی جن لوگوں کے پاس زمین موجود ہے اور وہ گھر نہیں بنا پا رہے ہیں، ان کو لونز جو ہیں وہ دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے گھر بنا پائیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تو جو روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری دی، اس کے تحت لاکھوں لوگوں کو آپ کے مطابق سولر مل جائیں گے. لیکن جو لوگ بیچارے اس کرائیٹیریا میں نہیں آئیں گے یا کسی وجہ سے، مثال کے طور پہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا، کوئی کرایہ دار ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی دینے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ اب تو ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہی ہے. تو ایسے میں ان لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا، تو ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی کرائیٹیریا رکھا؟ دیکھیں، یہ تمام چیزیں انڈر ڈسکشن، اسی لیے اس کے اوپر ٹائم بھی بہت زیادہ، اس کے اوپر ہر روز تقریباً
وہ میٹنگ کرتی ہیں اسی صرف اس کے اوپر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. ایک فائلر نان فائلر کی بات ہوئی. پہلے تو جو 500 یونٹ والے صارفین ہیں نا وہ بیچارے فائلر کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے. وہ لوگ ہیں جن کی اتنی سیلری ہوتی نہیں کہ ان کو فائلر کے اس میں کیٹیگری میں ڈالا جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھی ایک رواج ہے کہ وہ لوڈ مینجمنٹ کے ذریعے یا جس کے لیے بھی جو 2-3 میٹر ایک ہی گھر کے اندر لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. جو ہے نا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے وہ بنوائے جا سکتے ہیں, وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہوں. جو اسکوٹی اسکیم لے کے آئیں چیف منسٹر صاحبہ جو بچوں کے لیے, اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے بچوں نے اپلائی کیا جو یتیم تھے, جن بچوں کے یا والد صاحب نہیں تھے یا پیرنٹس دونوں ہی نہیں تھے اور ان کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں تھا جیسے آپ نے. تو سی ایم صاحبہ نے باقاعدہ ہم نے پچھلی کیبنٹ میں منظوری دی ہے اس کی کہ ان بچوں کی جن کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے, ان کا کوئی دوست احباب, کوئی ان کا چچا تایا, یعنی کوئی بھی بلڈ ریلیشنز کے علاوہ, آپ کو پتہ ہے ادروائز جو بینکس ہیں وہ بلڈ ریلیشنز کے علاوہ بینک گارنٹی جو ہے وہ لیتے ہی نہیں ہیں, ان کو ہم نے الاؤ کر دیا کہ ان بچوں کو. اس طرح کی مختلف ریلیشنز کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور جب یہ مکمل طور پر ریفارم ایک ریفائنڈ شکل میں آپ کے پاس یہ اسکیم پہنچے گی تو بہت سارے آپ کے سوالات کے جوابات اس کے اندر جو ہے وہ کیٹر ہو جائیں گے. پنجاب حکومت نے فنکاروں کے لیے بھی ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا ہے, تو یہ کن فنکاروں کو ملے گی؟ سب فنکاروں کو جن کو یہ بیسیکلی بات شروع ہوئی تھی کیبنٹ کے اندر. تصور خانم صاحبہ ایک بڑا نام ہے ہمارے فنکار گھرانے کا, اور ان کی بہت خدمات ہیں اس ملک کے لیے. وہ ان کی اس وقت جو مالی حالت ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بھی, اور انہوں نے گھر کے حوالے سے بھی چیف منسٹر صاحبہ کو ایک اپلیکیشن دی تھی. اس کے اوپر وہ جب کیبنٹ میں وہ ایجنڈا آئٹم کے طور پہ آئی تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو گھر دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ حکم دیا کہ ہمیں جیسے دیکھیں جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے, اس کے سیکنڈ فیز کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں جو روڈا کی شکل میں ہوگا. اس میں اب انہوں نے کہا کہ ہمیں فنکاروں کے لیے بھی, اور بہت سارے ہمارے فنکار, ہماری انڈسٹری شرنک ہو گئی ہے بہت. میں بہت خود فیل کرتی ہوں ایز کلچر منسٹر. میں نے ابھی چونکہ کچھ دن پہلے اس کا چارج لیا ہے, ان آفیشلی میں اس کو پہلے دیکھ رہی تھی, لیکن سٹیج ہمارا بند ہو گیا ہے. بیکاز سٹیج وہ سٹیج رہا ہی نہیں جو کبھی ڈرامہ ہمارا ایک فوٹے ہوتا تھا. اب وہ ایک لچر پن, ایک بازاری قسم کا سٹیج جو ہے وہ چل رہا ہے, اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. ہمارے تھیٹرز ویران ہو گئے ہیں, فلمیں ہماری بہت کم بنتی ہیں, جو بنتی ہیں وہ اس کیلیبر کی نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج میں وہ پذیرالی ملے جو ہماری فلموں کو ملا کرتی تھی. انڈیا ہماری فلمیں چوری کیا کرتا تھا, ہمارے گانے خیر آج بھی چوری کرتا ہے. سو یہ ان تمام جو ایک شرنک ہو گئی ہے نا ایک ایکٹیویٹی فنکاروں کے حوالے سے, ظاہر سے ان کو اکنامکلی بھی بہت فرق پڑا ہے. ظاہر جب انکم نہیں ہے اور خرچے تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, تو اس لیے یہ انہوں نے ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ خود سے یہ ان کا اپنا ذاتی جو میں نے کہا کہ ایجنڈا آئٹم تصور خانم صاحبہ کا تھا, لیکن انہوں نے اس پہ کہا کہ ہمیں فنکاروں کے لیے جو ہے وہ ایک کالونی بنانی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے کلچر ڈپارٹمنٹ نے کام شروع کر دیا ہے, اور ہم بہت جلد ایک فنکاروں کے لیے بھی, وہ فنکار جو ڈیزرو کرتے ہیں, وہ فنکار جو پاکستان کو اپنی زندگی کا بے تحاشا حصہ دے چکے ہیں, جو زندگی کے شاید آخری ایام میں ہے اور قسم پرسی کی حالت میں ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کا فرض ہونا چاہیے. ابھی آپ نے خود ذکر کیا جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا, تو روڈا کے تحت جو ہو رہا ہے اس میں اتفاق سے اسکروٹنی کمیٹی جو تھی میں بھی اس کا ممبر تھا. پچھلی والی کا, ہاں پچھلی والی کا. تو کافی مہینے اب تو ہو گئے اس چیز کو بھی, تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جرنلسٹ کہ وہ پروسیس رک کیوں گیا؟ کیا اس لیے کہ وہ نگران حکومت نے کیا تھا یا اس میں مزید لوگوں کو شامل؟ وہ نگران حکومت نے بھی نہیں کیا تھا. وہ بیسیکلی جو یہ اس سے بھی پہلے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کا آئیڈیا جو ہے وہ آیا تھا, لیکن گزارش ہے کہ نگران حکومت کے کچھ ایمبٹ میں نئی چیزیں تھیں. اب جو اسمبلی کا اجلاس کال ہونے کے بعد جو لیٹرز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے وہ اللیگل ہیں, قانون کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک تو وہ الاٹمنٹ لیٹر نہیں ہے, یہ بھی میں کلیریفائی کر دوں جو مجھے ضروری ہے بتانا کے لیے. وہ الاٹمنٹ لیٹرز نہیں تھے, وہ مطلب جو اسکروٹنی آپ نے کمیٹی کے ذریعے آپ لوگوں نے کام کیا تھا. اب اسکروٹنی کمیٹی کی جو ورکنگ ہے اس میں بھی بہت سارے کویسچنز اٹھے ہیں, اس میں بھی بہت سارے آپ کی اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے بہت سارے تحفظات سامنے آئے.
تو چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کی ہے جس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں. اس کے اندر آپ کے اپنے جو نمائندے ہیں وہ موجود ہیں, اور ایک دوبارہ نئی اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے جو آپ کا کیا ہوا کام جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے, اور اس کے اندر کوئی اگر کویسچنیبل چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے, ہم دیکھیں گے اس کا کیا ہو سکتا ہے, اور جو کلیئر ہے یقیناً وہ لوگ جو ہیں ان کو پہلی پریورٹی دی جائے گی. اور اس میں بلکہ میں نے تو پچھلی میٹنگ میں روڈا والوں سے کہا کہ ہمیں زیادہ پلاٹس دیں تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں, جس کے اندر یہ آپ کے کیمرہ مین جو ہیں ان کو بھی آنا چاہیے, یہ بھی میڈیا ورکرز ہیں, اور ہم صرف جو ہے رپورٹرز اور جرنلسٹ اور بڑے بڑے جرنلسٹ کی طرف جاتے ہیں, ان بیچاروں کے لیے کچھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے, تو یہ میڈیا ورکرز جو ہیں یہ بھی اس کا پارٹ ہوں گے. اور اس کے اوپر بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو جائے گا جو ہم چیف منسٹر صاحبہ کو پھر سبمٹ کریں گے, اور پھر ہم اس کو لیگلی دوبارہ سے اس کو وہ کریں گے. اس میں بھی یہ شامل تھے لیکن اس وقت نہیں, اس میں بہت سارے اور سوالات ہیں وہ پھر کریں گے, وہ چونکہ آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں اس لیے وہ بات میں بات کریں. اچھا عظمہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے موجودہ سی ایم کے ساتھ بھی آپ کام کر رہی ہیں اور حمزہ شہباز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, تو حمزہ شہباز خاموش کیوں ہیں؟ مسلم لیگ نون میں ان کا ایک اپنا کردار ہے, قربانیاں ہیں, تو وہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں, خاموش نہیں ہے. دیکھیے وہ اب چونکہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور وہ ظاہر ہے یقیناً شہباز صاحب کو فیڈرل کے اندر جو ہے وہ اسسٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ہر وقت میٹنگ میں وہ میٹنگ میں بٹھا لیے جائیں پھر پرابلم ہوگا. دیکھیں اپنا بیٹا ساتھ بٹھا لیا, اور اگر وہ نظر نہیں آ رہے کسی تصویر میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسسٹ نہیں کر رہے, یا ان کی ایک یقیناً جو صلاحیت ہے, جو ان کا ایک رول ہے اس سے کوئی نظر انداز کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے اور ہر وقت اس کو سامنے نظر آنا ضروری نہیں ہوتا. بہت سارے بیک گراؤنڈ میں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا ایک کمبینیشن تھا, اگر اسی طرح سے مریم نواز اور حمزہ شہباز کا ہو تو وہ بڑا لیتل ایک کمبینیشن مسلم لیگ بالکل ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں اس کو اور ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی, لیکن آپ جو ہے وہ یہی کمبینیشن انشاءاللہ تعالی جو سیکنڈ جنریشن کا کمبینیشن ہے یہ ایسے ہی چلے گا, اور یہ دونوں جو ہے یہ مل کر پارٹی کی اسٹرینتھ ہے انشاءاللہ. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے ابھی کہا کہ ہم 5 سال کا کام 1 سال میں کر لیں گے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ 1 سال میں آپ اتنا کچھ کر لیں گی کہ پنجاب میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا اسی طرح سے عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکے؟ عمران صاحب میرے کہنے کی تو چلو چھوڑے, میں تو ظاہر ہے میں ان کی وزیر ہوں, آپ میرا تو کام ہے, میں تو کہوں گی. میٹر یہ کرتا ہے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے, اور 77 انیشیٹوز چھوٹے بڑے ملا کے 77 انیشیٹوز جو ہیں وہ سی ایم صاحبہ نے 1 سال میں شروع کی, 1 سال کے لیے شروع کیے ہیں, جس میں بڑا کینسر ہاسپٹل بھی شامل ہے, جس میں NSIT بھی شامل ہے, جس میں ہمارا جو نواز شریف کارڈیالوجی ہے سرگودا کا وہ بھی شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو گیا وہ نگہبان رمضان پیکج سے لے کر پھر جو روٹی کی قیمت ہے کم کرنے سے لے کر پھر اب یہ سولر سکیم ہے, اپنا گھر سکیم ہے, سکوٹیز ہیں, کسان کارڈ ہے, پھر ہمارے بیچارے آپ کو یاد ہے ہر وقت جو بلائنڈز ہیں, جو ہمارے ہینڈی کیپس لوگ ہوتے تھے وہ بیچارے ہر وقت رول رہے ہوتے تھے, ہمت کارڈ کی شکل میں ان کو جو ہے. تو یہ اتنے سارے انیشیٹوز ہیں جو کتابوں میں فائلوں میں نہیں ہیں, وہ ان پلیس ہیں, وہ لوگوں کو ملنے شروع ہو چکے ہیں, لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں, یہ جیسے NSIT ہے, یا جو ہمارا کارڈیالوجی ہے, یا جو ہمارا کارڈیالوجی کی بھی بائی دا وے سی ایم صاحبہ نے 1 سال کی ان کو دی ہے کہ کم از کم ایمرجنسی جو ہے وہ شروع کر دی جائے, بیکاز بڑا اسپتال ہے, اس کو بننے میں 2, 2.5, 3 سال شاید لگ جائیں. اسی طرح کینسر ہاسپٹل ہے, اس کی بھی ایمرجنسی کا 1 سال کا انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے. ایئر ایمبولینس ہر دور حکومت میں ایئر ایمبولینس کے اوپر بات ہوتی رہی, ہم لائیں گے, کوئی نہیں لا سکا. چیف منسٹر صاحبہ لا چکی ہیں, جس کی جو ہے وہ اس کے اوپر کام اب لوگ اپنی استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتا یہ بھی بہت وہ یہ بڑے لوگوں کے لیے ہوگا فری آف کاسٹ ایک پیشنٹ کو جو ہے. اور الحمدللہ ابھی تک جو پیشنٹس جو کیے گئے ٹرانسفر الحمدللہ سب سٹیبل ہیں, اپنی اپنی زندگیاں ان کی بچائی جا چکی ہیں. فری ادویات شہباز صاحب نے شروع کی, پچھلی حکومت نے, جس کی ڈاکٹر تھی ایک وزیر, اس نے ادویات بند کر دی. اللہ جانے وہ کہتے ہیں اس کے اندر کچھ کیا معاملات تھے, کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی ادویات والی کمپنیوں کے ساتھ, اور پھر وہ ادویات خود آ کے نہیں, گھروں پہ ڈور سٹیپ کے اوپر وہ ادویات جو ہے وہ ان کو مل رہی ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس کو ادویات مل رہی ہیں. تو یہ بہت سارے یہ جو پروگرامز ہیں یہ خلا میں نہیں ہیں, یہ سب پروگرامز جو ہے اس سے لوگ استفادہ حاصل کریں. اور اسی لیے
جو ہے وہ بے شک عید قربان کے اوپر جو صفائی کی جو وہ مہم تھی اس پہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہو، یا جو 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹا لاہور میں بارش کا، اس میں چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اس نکاسی آپ کو جو ہے وہ ممکن کرنا، یہ تمام چیزیں یہ وہ کارکردگی ہے جو لوگ دیکھتے بھی ہیں پنجاب کے، اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں اور اسی سے پھر اپنے ووٹ دینے کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو دردیں کر رہی ہے مختلف شہروں میں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت ان کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ آرام سے چلے جائیں گے، یا یہ معاملہ بھی مزید خرابی کی طرف جائے؟ ان کی مجبوری ہے جی، ان کی مجبوری ہے کہ جو اس وقت ان کے دھرنا امیر جو ہیں وہ دھرنا دے دے کے کراچی سے وہ اس وقت امیر بن گئے ہیں جماعت اسلامی کے، اور ان کا ٹوٹل ان پٹ جو ہے پارٹی کے لیے کیا ہے، دھرنا دینا۔ وہ ہر بات پہ ان کو شوق ہے دھرنا دینے کا، تو وہ دھرنا امیر جو ہے وہ دھرنا کھیل رہے ہیں، یا تو اس دھرنے سے کسی عام آدمی کو بھلا ہوتا ہو، جو سڑکیں جو چیزیں وہ بند کر کے بیٹھے ہیں اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، لوگ ہسپتالوں میں جو ہے وہ جانے کے لیے خوار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ ملازمتوں پہ جانے کے لیے خوار ہو رہے ہیں، اور اس سے دھرنا امیر صاحب جو ہے وہ روز خطاب کر لیتے ہیں، آپ سب ان کو ایئر ٹائم دیتے ہیں، ان کو لگ رہا ہے وہ بڑی کارنامہ کر رہے ہیں، بڑا کو فائدہ کر رہے ہیں، تو وہ مطلب دھرنا وہ 126 دن کا بھی ہوا تھا، بعد میں وہ فیس سیونگ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ ہم کو فیس سیونگ دے، وہ خدا نخواستہ APS ہوا اور اس کو فیس سیونگ مل گئی تھی تو وہ اٹھ کے جب خالی کرسیوں سے خطاب کرنا شروع ہو گیا تھا، تو دھرنا امیر صاحب خود ویسے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، دھرنا وہ باہر چھوڑ گئے ہیں، کیا ہی کہا جا سکتا ہے اس منافقت پہ۔ ناظرین، پنجاب حکومت جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے مطابق جو کام کرنے جا رہی ہے وہ فائلوں میں نہیں رہیں گے، بلکہ 77 انیشیٹو ایسے ہیں جس کے ثمرات سے جلد ہی پنجاب کے لوگ مستفید ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ بہت شکریہ عظمہ صاحبہ، تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ۔